رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ تو ناظرین کرام، اب آپ کو لیے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جو وظائف کی برکت کہلاتا ہے اور آپ روز سننا چاہتے ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز روحانی اسکالر جو کہ آپ کی پریشانیوں کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو بتلاتے ہیں، جناب آغا منہاج صاحب المعروف آغا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن آزادی مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک آغا آج صاحب۔ ہمارے پاکستان کی سالگرہ ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، آج ہم مسلمانوں کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا دن ہے، الحمدللہ، بالکل 27ویں شب ہے ماشاءاللہ، اور یہ اس خوشی میں آپ کے لیے جو ہے بہت بہت شکریہ، یہ انجیر اور بنانا کی اسموتھی پاکستان کی خوشی میں جی، الحمدللہ۔ اچھا جی، اب آغا صاحب سب سے پہلے میرے خیال ہے خواب سے جو سٹارٹ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنائے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ، مطلب کوئی پاور اس کو انڈو نہیں کر سکتی، پاکستان ہمیشہ زندہ باد انشاءاللہ، اور یہ کوئی پاور اس کو انڈو کر نہیں سکتی انشاءاللہ، یہ قائد اعظم کا فرمان ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ہماری لب پہ ہمیشہ یہ رہے گا کہ پاکستان ہمیشہ پہلے زندہ تھا باد، پاکستان زندہ باد، اب رہے گا پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اچھا، خواب میں دیکھا کہ جمعے کی نماز میں ممبر پر خطبہ پڑھ رہا ہوں اور بہت سے لوگ توجہ سے میرا خطبہ سن رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، اس کی تعبیر بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ پروگرام دیکھتے جائیے اور درود پاک کے نذرانے حضور علیہ السلام پر، ان کی آل و اولاد پر، ان کے اصحاب پر پڑھتے جائیے۔ اور آج جو بڑی رات ہے، 27ویں شب ہے اور نزول قرآن کی رات ہے، ہمارے پاکستان کی رات ہے، تو آج پاکستان کے حوالے سے بہت دعائیں کرنی ہیں ہم نے۔ آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے نا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ ماشاءاللہ بہت پڑھتے ہوں گے، آپ بڑے قابل ہوں گے، آپ کے پاس علم و فہم و فراست کے ماشاءاللہ بڑے جوہر ہوں گے، آپ کی شخصیت کے اندر جو ہے وہ کافی ادب کا ایک انداز ہوگا آپ کا، آپ کی گفتگو کے اندر بڑا ادب ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس طرح کے جو خواب نظر آتے ہیں وہ بہت کم لوگوں کو نظر آتے ہیں، تو آپ کے انشاءاللہ علم کے اندر اضافے کی امید ہے، آپ کو بزرگی اور عزت ملنے کی امید ہے، اپنے ہم اصل لوگوں میں بہت عزت پائیں گے، جو آپ کی سراؤنڈنگز ہیں، اپنے ہم اصل لوگ جہاں پر آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں ان میں انشاءاللہ بہت عزت پائیں گے، اپنے خاندان کے بڑے کہلائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، دوسرا سوال ہے آغا صاحب اسلام آباد سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ رشتہ دار جو ہے ادھار کے پیسے کھا گئے، واپس نہیں کر رہے، مجھے اپنا گھر بیچنا پڑ جائے گا خدا نخواستہ۔ میں روزانہ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، جب صحابہ اکرام کو اہل بیت اطہار کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو نماز کا سہارا لیتے تھے، تو رات کو تہجد میں اٹھ جائیے اور تہجد میں اٹھ کے 2 نفل تہجد کے پڑھیے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، اور اس کے بعد آپ نے ایک سورہ الم نشرہ ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس کی تکرار کیجئے، اور فجر کی نماز کے بعد پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کیجئے، منت مان دیجئے۔ میں نے یہ کام منت سے بڑے لوگوں کے کام ہوتے ہوئے دیکھیں کہ یا رب العالمین میرا یہ کام ہوگا 100 نفل شکرانے کے پڑھوں گا، سارے گھر والوں کے ساتھ کہیے کہ 1000 نفل شکرانے کے پڑھیں گے، اور ٹائم کی کوئی مدت نہیں ہے۔ اگر سارے گھر والے مل کے 1000 نفل شکرانے کے پڑھیں گے، تو اگر مثال کے طور پہ سارے گھر والوں نے مل کے روز کے 50 نفل پڑھ لیے تو 1000 نفل کتنے دن میں ہو جائیں گے؟ 20 نفل روزانہ پڑھ لیے تو کتنے دن میں ہو جائیں گے؟ تو اس طرح کی کوئی منت بھی مان لیجئے، اور یہ لوگوں کو بھوکوں کو صدقے کا کھانا کھلانا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ کی استعداد نہیں ہے تو چوٹیوں کو 1 مٹھی چینی ڈالنا شروع کر دیجئے، کبوتروں کو باجرہ ڈالنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ اس سے بھی ان کے بھی راستے کھلیں گے اور آپ کے بھی راستے کھلیں گے۔ تیسرا سوال ہے کوئٹہ سے، سوال ہے شادی کا وظیفہ چاہیے، مجھے لگتا ہے خاتون نہیں ہے، عمر بڑھ گئی ہے، یتیم ہوں، بھائی بھابھی اچھا سلوک نہیں کرتی، بہت یہ بڑا تکلیف دہ بات۔ ایک تو شادی نہیں ہو کامنٹ رہی، کیجیے آپ ذرا، ایک تو شادی نہیں ہو رہی جنید بھائی، دوسرا والدین اس دنیا میں کامنٹ کیجیے اس پہ، رہ رہی ہے وہ نہیں، کمنٹ تو اس میں آپ کریں گے، وہ رہ رہی ہے اپنی بھابھی اور بھائی کے گھر میں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، وہ تو ماسی کی طرح انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہوگا۔ توبہ 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 توبہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24، سورہ القصص آیت نمبر 24، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ دیکھیں یہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جس میں میں نے ایسی خواتین کی شادی ہوتے ہوئے دیکھی ہے جو بال سفید ہو گئے، متعلقہ ہو گئیں، بیوہ ہو گئیں، اور دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ایسی عمر میں شادی جب ہو ہی نہیں سکتی، جب اس کے اوپر کہتے ہیں نا کل پڑھ لیے کہ اب اس عمر میں کیا شادی ہوگی، تو یہ وہ سورہ ہے، سورہ القصص آیت نمبر 24، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔
انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. اور ایک اور وظیفہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ رحمان اگر ہو سکے تو پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں. انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو آپ کے بھائی اور بھابھی ہیں ان کا بھی دل آپ کی طرف سے نرم ہو جائے گا اور غیب سے کوئی بہترین رشتہ اللہ کی طرف سے آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ تشریف لائے. جزاک اللہ بھائی جان. ناظرین کرام، چونکہ آغا صاحب کا حکم ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو بہنیں ہوتی ہیں نا، یہ بہنیں بڑی لاڈ والی ہوتی ہیں اور یہ بھائیوں کے لیے رحمت ہوتی ہیں. ہاں، رحمت ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ جب کام پہ نکلتے ہیں، جاب پہ نکلتے ہیں، کاروبار پہ نکلتے ہیں، یقیناً آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. یقیناً اگر آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے تو آپ کی بیوی آپ کے لیے دعا کرتی ہے، آپ کے بچے کرتے ہیں. لیکن آپ کو کیا معلوم کہ آپ کی بہنیں آپ کے لیے کتنی دعا کرتی ہیں. اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو اون کیجیے. کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق جس نے اپنی بہنوں کا خیال رکھا اور ظاہر ہے ان کا نکاح کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت دی. اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ تو آپ کی جنت کا پاسپورٹ ہے صاحب، جنت کا پاسپورٹ. ان کو خوش رکھا کریں، ان سے پیار کیا کریں، ان کا لاڈ کیا کریں اور ان کا مان بنے. بھائی بنیادی طور پر بہنوں کا مان ہوا کرتا ہے، ان کا صاحبان ہوا کرتا ہے. اگر وہ بہن اس نہج پہ آ جائے کہ وہ بیچاری کسمسا رہی ہے کہ اب میں یتیم ہوں اور میرے بھائی بھابھی مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے، تو سوچیے ذرا کہ آپ نے کتنا اس کو زج کر دیا، کتنا زج کر دیا ہے کہ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے. اور کیا وہ جو آپ کے والدین جو چلے گئے وہ کیا قبر کے اندر خوش ہوں گے اس عمل کی وجہ سے؟ نہیں. آپ ان کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اپنی بہن کو بھی ناراض کر رہے ہیں. ان کو تو بڑا مان سے رکھیں، بڑی چاہ سے رکھیں. تو امانت ہے، چلی جائیں گی چوکھٹ پھلانگ کے، پھر پتہ نہیں کب آپ کے گھر پہ آتی ہیں نہیں آتی ہیں. لیکن جب تک ہیں تب تک دعاؤں کا ایک بڑا در ہے، بلکہ جانے کے بعد بھی ہمیشہ یہ دعاؤں کا گھر رہے گا. ان کا خیال رکھا کیجیے. ایک ملاقات کرتے ہیں آپ سے مختصر وقفے کے بعد. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان